السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں بنانے لگا ہوں اور آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنی ہیں. اور جو ٹاپک میں نے شیئر کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک چیز کنفیس کرنا چاہ رہا ہوں. گو کہ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، لیکن میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی. اور ویڈیو بنائی تھی میں نے اچھرا کے جو ہے نا، جو ریسنٹلی لاہور اچھرا میں جو عورت کے ساتھ ایک گھٹیا ترین واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں. اور میں نے اس میں جو ویو پوائنٹ رکھا تھا اپنا ویڈیو میں، وہ کہ رکھا تھا کہ اس عورت نے ایسے کپڑے کیوں پہنے، اور جنہوں نے یہ پرنٹ وغیرہ کیا ہے اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ میں نے وہ اپلوڈ نہیں کی تھی بالکل، میں خود سے بڑا شرمندہ فیل کر رہا ہوں. اور میں اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں، میں آپ سے بھی سوری کرنا چاہتا ہوں. اور آف کورس سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اتنی بے وقوفی کیوں کی کہ میں نے کنکلوژن پہ جمپ کس طرح کر دیا. یعنی کہ بینگ ہیومن بینگ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اسی وجہ سے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں انتظار کے بعد جو چیزیں کچھ ایمبیگوس ہو تو ان کے انتظار کے بعد جو ہے وہ میں ویڈیو بناتا ہوں. جس طرح راول پنڈی کے کمشنر نے جو کیا تھا، میں نے اس کو 2 دنوں کے بعد جب کنفرم ہو گیا پھر میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی. اسی طرح مجھے یہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کیا، جس پہ میں اپنے اندر بڑا شرمندہ، کیونکہ میں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو یہ میری منافقت ہو جائے گی کہ اگر میں خود اس پہ عمل نہ کروں. پر اللہ کا شکر ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ میں نے اسے اپلوڈ نہیں کیا. میری وجہ سے کچھ بے شک ایک ویو بھی آیا ہو تو جس نے دیکھا ہو اس نے اگر دیکھ لیتا تو اس کو کیا تاثر ہوتا، تو وہ نہایت ہی غلط ہو جاتا. جبکہ اصل میں کچھ الٹ ہوا ہے. یہ چیز مجھے تب پتہ چلی جب میں مریم کا جو ہے وہ مریم نواز کا میں اسمبلی کا جو خطاب کیا تھا مریم نواز نے، وہ میں سن رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ تعریف کیوں کی ہے. یعنی کہ اگر اس عورت نے یہ اس طرح کا کیا ہے کہ قرآنی آیت نعوذ باللہ کپڑوں پہ لکھی ہوئی تھی، بے حرمتی ہوئی ہے، تو کیوں اس نے تعریف کیا کہ اس کو اس طرح بچایا گیا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں. ہاں، میں دوسری طرف یہ بھی نہیں چاہتا کہ مذہب کی کوئی بے حرمتی ہو، کوئی کسی قسم کی ایکچول کوئی کرے، اور خاص طور پہ دانستہ طور پہ. غیر دانستہ طور پہ ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دانستہ طور پہ نہیں ہونی چاہیے. پھر جب میں نے اس کی ایک اور ویڈیو دیکھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی ہونے لگی تھی. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کا جو ہے نا کلپ دیکھیں. خاتون وہ لباس پہن کے آ رہی تھی تو یہ انہوں نے پیچھا کیا اس کا، اور انہوں نے روکنے کی جو ہے اسے کوشش کی ہے. جانتے ہیں ان سے کیا نام ہے ان کا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ندیم صاحب. محمد ندیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کیا ہوا کل، آپ اس عورت کے پیچھے کیوں آئے؟ سر میں اس لیے آیا کہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے بھائی نے مجھے فون کیا ہے کہ یار عورت نے لباس پہنا، اس کے اوپر لکھائی ہوئی ہے تو مجھے قرآن لگ رہا ہے تو بے رمتی ہو رہی ہے، فوری آ جاؤ. میں دیکھتا دیکھتا یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سے نہ وہ کہہ کے لگاتے میاں بیوی آئے ہیں، انہیں آ کے روکا کہ یار آپ رک جائیں. رکے یہ لباس میں نے کہا اتار دیں، آپ ہم سے برکھا لیں اور یہ اتار دیں. آپ کیوں میرے کو روک رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہم نے روک نہیں رہے، یہ قرآن کی آیت لگی. آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھ سے مل رہا ہے، یہ خرابی ہے، اسے ختم کر دیا. سر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سعودیہ میں جائیں نا، اکثر لوگوں نے اس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ کل ان کے لباس میں دیکھ سکتے ہیں. نہیں، میرا سوال ہے، اس میں حلوہ مطلب خوبصورت لگا ہوا ہے. سوال ہے نا، آپ سے سوال تو بنتا ہے نا اس بات پہ. تو مجھے یہ بتائیں، اگر اس میں عربی خطاطی ہے، جبکہ قرآنی آیات ہماری اردو بھی زبان ہے، عربی میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کیسے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے جو ہے ٹھیک کیا ہے؟ اچھا جی، آپ کی بات آ گئی کہ عربی پہ لکھا ہوا ہے حلوہ خوبصورت ہے. ہمارے معاشرے میں جاہلیت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ ہی جب سے دور سے دیکھو کیا لکھا نظر آ رہا ہے؟
इसे बताएं क्या क्या आप बताएं ना क्या लिखा हुआ है। नहीं मुझे बताएं क्या इसका मतलब खूबसूरत है। इसका आप कह रहे हैं ना, तशरीह की तो आप बताएं ना सर। मेरी जान के टुकड़े आपने तशरीह की है, आपने इसे देखा है। जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ओए ये तो कुरान लिखा हुआ है। सर मैं तो पहले यार मेरी बात सुने, मैं तेरी बात सुने। सर नहीं गुस्से वाली बात है ना, आप इस बात में मुझे भी आप वो बात नहीं है तो गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, गला बैठा हुआ है। अच्छा बात को थोड़ा फॉलो करो। ठीक है। आप जब ये लिबास पहन कर आ रहे हो, दूर से नजर आ रहा है कि कुरान लिखा हुआ है। हे यार हाँ हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए जहाँ लोगों को नहीं पता। सुने मेरी बात अगर पूरी सुने, ये अब ये लिखा आ रहा है, ठीक है। अब इन्हें कह रहा हूँ ये उतार दें, ये खराबी का बाइस बन रहा है। ये सारे गवाह खड़े हैं इधर भाई, जितने खड़े हैं इनके सामने कहा है कि उतारें, कि मुझसे आप बुरखा ले लें, आप पर्दा करें, आप जाएं। मेरी आपकी दुश्मनी नहीं है, आप मैं जानता नहीं हूँ, मैं आपके साथ क्यों करूंगा बदतमीजी, आपका कोई लेना देना नहीं है, ये दीन का मामला। सर आपको पता है उस वाक़े के बाद यहाँ छुरियां लेके लोग आए पाए होंगे, मारना है। क्यों मारना क्यों है? अगर सर फॉर एग्जाम्पल वो मर जाती, मिसाल देते हैं ना, देखिए हम आपसे सवाल करते हैं, आपका काम है उसको डिफेंड करना। आप क्योंकि इस वाक़े में आप मुझे बताएं अगर वो मर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वो खुद जिम्मेदार होती, वो खुद जिम्मेदार होती। क्यों होती? अब यहाँ पे इस्लामी मुल्क है, आपको पता है ये चीज पहनने से यहाँ पे इंतशार फैल रहा है, यहाँ पे जाहलियत है। वो तो कह रही मैं दुबई से आई हूँ, वहाँ पे तो आम पहनते हैं। पिंडी से आई है। सुने मेरी बात, मेरी उसे। अच्छा अब इस वीडियो में क्या मौसूफ फरमा रहे हैं, यानी कि आप जहालत का एक मेराज चेक करें जहालत की, कि वो कह रहा है कि क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये जैसे कोई आयतें लिखी हों, जैसे कोई आयतें लिखी हों, यानी कि वो नमाज पढ़ के निकला है, मुसलमान है, कुरान शरीफ भी पढ़ता होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। जहालत इतनी डीप रूटेड हो चुकी हुई है ना हमारे माशरे के अंदर कि उसकी जड़ें हर तरफ फैल गई हुई है, और जो उसके जो फल निकल रहा है ना वो ऐसा बदबूदार है कि जिस लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि ये कितना बदबूदार है, और लोग सारे मज़े से वो उस फल को खाई जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा इसमें मेरे कुछ व्यू पॉइंट है। एक तो वाक़े के लिहाज से है कि जो वाक़या हुआ ऑफ कोर्स नहायत ही घटिया, उस औरत को एम्बेरसमेंट जो फ़ील करनी पड़ी, पर साथ साथ मैं मरीम नवाज़ को ये कहना चाहूँगा, अगर मेरा पैगाम कहीं जा रहा है कि दिस इज़ योर टेस्ट केस। मुझे स्टिल याद है कि इमरान ख़ान की दफ़ा भी यही हुआ था, वो आया था तो साथ ही साहिवाल का वाक़या हुआ था और उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ था, और उसके बाद मेरा दिल उससे जो है ना खट्टा हो गया था कि यार ये बंदा सही नहीं लग रहा। फिर जाहिर सी बात है पैर दर पैर 2-3 वाक़यात हुए, जिसके बाद मैंने उसे कहा कि ही इज़ रॉन्ग नंबर। तो ये मरीम नवाज़ के लिए भी टेस्ट केस है कि वो उस बंदे को जो है ना वो करार वाक़ई सज़ा मिले। मैं जियो पे ख़बर पढ़ रहा था, सुन रहा था, अभी मैं उसकी तस्दीक इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि जो पुलिस अफसर है शहरबानो उसके मुंह से मैंने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने उसका बयान दिया कि जो बंदा जो इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हम बाद में देखेंगे। क्यों बाद में देखेंगे? कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ पहले होनी चाहिए। यानी कि आप माशरे में सांस नहीं ले सकते सुकून से। और मैं आपको बात बताऊं, ये जो करते हैं ना इस तरह के काम, ये शिद्दत पसंदी, जिधर देखा जाके दूसरों को दबा दिया, ये ख़ुद भी इसके प्रोन होते हैं। जब दूसरों को मौका मिलता है ना तो वो यही टूल यूज़ करके उसको दूसरे को दबाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है आज भी कि मैं ऑफ़िस में काम करता था, वहाँ पे बंदा आया, उसने किसी को पैसे दिए हुए थे, तो हमें वाक़या सुना रहा है कि मैंने उसको जाके तड़ी मारी कि तू मेरे पैसे देने ने कि मैं तेरे उत्ते तौहीन रसालत दा केस पावां, फिर लोग आप ही तैनूं दस देंगे। यानी कि ये मेरी आंखों देखा कानों सुना हाल है। आप लोग यानी कि क्या बंदा कहे कि जो कौम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम को अपने पर्सनल मकासद, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, उससे घटिया तरीन कौम क्या होगी? बस मुझे ये बता दें। यानी कि आप आशिक रसूल के इतने दावेदार बनते हैं, आपके लिए आशिक रसूल क्या कि बस दूसरों को कत्ल कर दें, सुन्नत पे अमल ना करना, हदीस पे अमल ना करना, अल्लाह के रसूल ने जो कहा हुआ है उसको बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, और फिर भी आशिक रसूल है कि जी हम दूसरों को कत्ल कर सकते हैं। कत्ल करने का एक मेखाने इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन है, शायद वो चीज़ जो है ना वो फोर्स करती है कि ये सारे काम करें। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मैंने एक आपसे बात करनी थी कि इसकी रूट कॉज, मैं चीज़ों की ना रूट कॉज पे
جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے. جس طرح پاکستان کی اکانومی کا جو میں روٹ کاز کہتا ہوں وہ بھٹو کی نیشنلائزیشن ہے, اس طرح یہ دہشت گردی کی اور شدت پسندی کی روٹ کاز ضیاء الحق ہے. یہ جو ہمیں یعنی کہ آپ نے اسلام کو کہاں پہ یار آپ نے برے طریقے سے استعمال نہیں کیا. آپ نے ریفرینڈم کرانا تھا تو آپ نے کہا کہ جی شریعت آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. آنا آپ نے تھا اور نام شریعت کا لگا دیا. پھر آپ نے امریکہ سے ڈالر لینے تھے تو آپ نے کہا جی رشیا ہمیں کھا جائے گا, گرم پانیوں پہ آنا چاہ رہا ہے. آپ نے ڈالر کمائے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ مروائے اور اس کو جہاد کا نام دے دیا. یہ تب کی پیداواریں ہیں. سپہ صحابہ, سپہ محبت, اس کے کاؤنٹر میں سپہ محمد آ گئی, پھر لشکر جھنگوی آ گئی, پھر بی ٹیمیں آ گئیں کشمیر پہ گند مچانے کے لیے. کیا بنا آج کشمیر ہمارے ہاتھ آیا؟ نہیں آیا. کشمیر میں وہی بہتر تھا جو کہ کشمیری لوگ خود سے اٹھ رہے تھے. آپ نے گھٹیا جو یہاں پہ ایف ایس سی میٹرک کے فیل شدہ بچے تھے آپ نے وہاں پہ بھیجے اور گند مچایا. اپنے بالکل فسادی, اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ فسادی لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو جو ہے اصلاح کرنے آئے ہیں, پر یہ فسادی لوگ ہیں, یہ معاشرے میں تباہی کے سبب بن رہے ہیں. اور آج جو یہ ضیاء الحق کا بوٹا تھا, آج ہم تناور درخت بنا ہوا ہے اور اس کے ہم پھل کھا رہے ہیں سارے کے سارے, اور یہ پتہ نہیں کتنا پھل کھاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اس خاتون کی کوئی اپولوجی ویڈیو آئی ہے, میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. اگر ایسی آئی ہے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ صحیح تھی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. ان لوگوں کے خلاف جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, یہ لوگ تو یہی ہے, دہشت پھیلا کے یہ ہو جاتے ہیں. اور میں بالکل بار بار میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں پھر اینڈ پہ بھی ریپیٹ کروں گا کہ مریم کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. ان بندوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں پورے کم از کم ایٹ لیسٹ لاہوریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ویسے تو اچھرے میں شہر کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, جیسے یہ بھی خاتون شاید پتہ نہیں پنڈی کی تھی, کسی اور شہر کی تھی, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. اچھرے کا بائیکاٹ کر. مین زیادہ تر لوگوں کی مینٹیلٹی وہاں پہ یہی ہے, شدت پسندی. آپ نے سپہ صحابہ سے چلے ہیں اور آج ٹی ایل پی تک آپ آ گئے ہیں. ایک فقہ نے بنائی, اس نے کہا کہ دوسرا فقہ چپ تھا تو اس نے کہا کہ جی ہم کیوں چپ رہے ہیں, ہم بھی شدت پسندی والی جو ہے نا وہ لہر میں جاتے ہیں, کیونکہ یہ پاپولس ہوتی ہے. دوسرے کو کٹو, دوسرے کو زد و کوب کرو, دوسرے کو چھڑیاں مارو, دوسرے کو زندہ جلا دو. یہ چیزیں ہمارے جیسے جہالت بھرے معاشرے میں بڑی عام ہیں. اب الٹیمیٹلی یہ کیا ہوا ہے کہ نارمل انسان جو ہے نا اس معاشرے میں پس کے رہ گیا. ایک طرف آپ کے مذہبی جنونی آ گئے ہیں, دوسری طرف آپ کے سو کالڈ لبرل آ گئے ہوئے ہیں, جس میں وہ دونوں اسلام کے اوپر اٹیک ایک طرح سے کرتے ہیں, اور اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ بدنام ہو رہا ہے, وہ اپنی شکل کھو رہا ہے صحیح, اور یہ لوگ جو ہے نا وہ جو ہے نا مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے سب کے پیچھے میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اسٹیبلشمنٹ کو, جنہوں نے یہ بی ٹیمیں بنائی, جو کہ ضیاء الحق سے شروع ہوا اور آج تک استعمال ہو رہا ہے. فیض آباد دھرنے میں بھی جو استعمال ہوا, یہ ساری چیزیں ہیں جس نے آج پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہوا ہے. تو میں دوبارہ آخر میں ریکویسٹ کروں گا نمبر 1 مریم نواز سے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ایک ایک بندے کو پکڑیں گے ورنہ یہ چیز نہیں رکے گی. نمبر 2 اچھرا کے دکانداروں کا بائیکاٹ کریں, جس طرح ہم نے یہودی بیکڈ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے اسی طرح ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں. یہ کریں گے تو چیزوں میں کچھ بہتری آئے گی. اور نہ لبرل بننے کی ضرورت ہے, سو کالڈ لبرل, نہ شدت پسندی کی طرح. اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں, تو میانہ روی اختیار کریں. اللہ حافظ.